نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس میں حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا۔ یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں جن میں اہل بیت بھی شامل ہے، ازواج مطہرات بھی شامل ہے، ابتدائی زمانے کے صحابہ بھی شامل ہیں، اور ہر وہ شخص مرد اور عورت، بچے بوڑھے سب شریک ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک بڑی تعداد ہے ان کی، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی شان بیان کرتے ہیں، جو بیان مختلف عنوانات سے ہوتی رہتی ہیں قرآن میں، جگہ جگہ ان کے تذکرے احادیث میں کثرت سے ان کے بارے میں بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نشانیاں ہم تک پہنچاتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا، اور فتنے کے دروازے جب کھلیں گے تو لوگ پچھلوں پر تان کریں گے۔ اس میں سب سے اہم طریقہ تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث میں تحریف کی جائے، دشمنوں کی سازش، دشمنوں کا طریقہ، اسلام کے اندر رخنہ اندازی کرنے کا طریقہ۔ اب قرآن کی تحریف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ احادیث کے بارے میں محدثین بہت اچھی طریقے سے کام کر چکے ہیں اور اس کو پختہ کر چکے ہیں، تو الحمدللہ وہ محفوظ ہو چکے ہیں سارا ذخیرہ۔ لیکن علم اور اہل علم کا معاملہ، اگر عوام ان سے جڑے رہے تو بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو پہلے علماء سے باقاعدہ وزن کیا جائے، اور اس کے بعد ہر آدمی خود اپنے طور پر تحقیقی کام میں لگ جائے۔ یہ کرنے کے بعد اب اگلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی طعن و تشنیع کی جائے، ان کو بھی مجروح کیا جائے، ان کی عدالت بھی کویسچنیبل بنائی جائے۔ اس پہ اب الہاد کا کام ہے، بہت تیزی سے چل رہا ہے، اور اس میں سب سے آسان یہ تھا کہ صحابہ میں سے سافٹر ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان پر کام شروع کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کو ایز اے ہول معصوم نہیں بنایا، کوئی صحابی معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں گناہ نہیں ہوتے، صحابہ سے ہوتے ہیں، صحابہ سے کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے گناہ پر، توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے تعلق بنا لیتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے، دوبارہ اپنے سابقہ مقام پر آ جاتے ہیں، تو ان کی عدالت مجروح نہیں رہتی۔ جبکہ عام آدمی کی عدالت مجروح ہو جائے تو چونکہ اس کی توبہ کرنے یا قبول ہونے کا کچھ پتہ نہیں، یقینی بات نہیں ہوتی، اس لیے وہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں ان کے لیے بڑے بڑے وعدے فرما چکے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان پر کرم اور فضل ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سب سے زیادہ ہدف بنتے ہیں لوگوں کی طعن و تشنیع کا، اور وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ تاریخی طور پر کچھ مشاجرات صحابہ کا جو معاملہ چلا ہے، جس سے امت میں سلامتی فکر کے ساتھ گزرنا بہت مشکل کام ہے، ایسے چند لوگوں کو یہ توفیق ہوئی، لیکن اکثر لوگ جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو چونکہ تاریخی روایات کا سندن کوئی بہت مضبوط معیار نہیں ہوتا، تو اس کی بنیاد پر ایک ذہن بن جاتا ہے، اور پھر آدمی ساری چیزوں کو اس کے ارد گرد لا کے جوڑنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک نامناسب کوشش ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، الہاد کے نام سے مختلف اپنی صحیح اسلام پیش کرنے کی کوشش، صحیح طریقے سے لوگوں کو دین بتانے کی کوشش، اور ظاہری بات نام نہاد ہے اس لیے کہ 1400 سال میں یہ دین محفوظ رہا ہے، اس میں نئی طریقے سے کوئی نئی بات پیش کرنے کی تو عملاً ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اجتہادی اور کنٹمپریری ایشوز ہوں، ان میں تو ظاہری بات ہے نئے اجتہاد کی بھی ضرورت ہے اور
اس پہ غور و خوض کی بھی ضرورت ہے، جو الحمدللہ علماء کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں عقائد کے قبیل سے ہوں، عبادات کے قبیل سے ہوں، وہ متعین ہو چکے، اس کے لیے آج نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نئے طریقے سے ان کو دیکھا جائے، کھنگالا جائے، اور بڑوں کے بارے میں، پرانوں کے بارے میں، قدیم لوگوں کے بارے میں، قدماء کے بارے میں اللہ کا اصول تو قرآن میں یہی ہے کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ یہ امتیں جو گزر گئیں، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والذين والانصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے توجہ فرما چکا، رجوع فرما چکا، ان کی توبہ کو قبول فرما چکا۔ کن کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے انصار و مہاجرین کی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دائمی فیصلہ ان کے لیے آ چکا۔ ان کی خطاؤں کو بھی اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ ان کی نیکیاں جو ہوتی ہیں پچھلے گناہ کو صاف کر دیتی ہیں۔ اور یہ صدقہ جاریہ تو ان کا ہے ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو اپنے سینے میں سمیٹ کے آگے پہنچا دیا، تو اب ان پہ وار کیا جا رہا ہے، اب ان کو مخدوش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک طبقہ تو ہمارے ہاں ایسا شروع سے ہی رہا کہ جن کو صحابہ کی ایک جماعت سے، بلکہ اکثر سے شکایت رہی، ان کی تو میں بات نہیں کرتا اس لیے کہ ان کا عقیدہ مختلف ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اس میں بالکل مختلف ہے، لیکن خود اہل تسنن کے اندر مسلمانوں میں سے سنی جو لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی صحابہ پر اب تان کیا جانے لگا ہے، ریسرچ کے نام پہ، انفارمیشن کے نام پہ، غیر بنتے ہوئے بظاہر یا ظاہر کرتے ہوئے اپنا، اور یہ بھی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، صحابی بھی مان رہے ہیں، لیکن ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس سے وہ صحابی تو کیا عام انسان بھی مانا جانا ان کو، جس کے اخلاقی اقدار کچھ اچھے ہوں، بڑا مشکل لگتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ان مظلوم لوگوں میں شمار کرتا ہوں صحابہ میں سے، بلکہ شاید ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہوا ہو کہ خود سنی حضرات بھی ان کے بارے میں اتنا بدگمانی کا معاملہ فرماتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں کرتے کہتے ہیں اور یقین کر لیتے بعض ان میں سے کہ جس سے ان کی عدالت مجروح ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی عدالت پر مہر نبوت سب کر چکے ہیں۔ بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث کو بہت آج کل پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ خلافت 30 سال رہے گی، اور 30 سال کا وقت صحابہ نے جس طرح سے گنا اور امت میں تاریخی طور پر جو ثابت ہے، متواتر روایتوں میں یہ آیا ہے، پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے بھی اگر شامل کر لیے جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو یہ کل 30 سال بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے 11 ہجری میں تشریف لے گئے، اور یہ تقریباً 41 ہجری کا واقعہ، تو اس طرح یہ 30 مہینے 30 سال پورے ہوئے۔ ان کے بعد خلافت کے خاتمے کے بعد ملوکیت آئی۔ اب اس کے بعد بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ خلافت آئے گی۔ تو ایک تو احادیث کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو اس طرح کی احادیث ہے، مثلا حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، ان کی حدیث ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد پھر بادشاہی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ گنو، حساب لگاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا ابو بکر صدیق کے 2 سال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، تو اس طرح یہ 24 سال ہوئے، حضرت علی کے 6 سال، یعنی حضرت حسن کے 5 مہینے بھی ساتھ اس میں ملا لی جائے تو تقریباً 6 سال۔ تو یہ اس طرح گویا، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس سے پتہ چلا کہ 30 سال ہے بعد۔ اسی طریقے سے حضرت سفینہ کی ایک اور روایت جو ہے، اور یہ بھی اس کے مطابعات بہت سے موجود ہیں، تو یہ بھی سندن قابل استدلال ہے اور صحیح ہے، کہ اس میں آپ نے 30 سال ہی بتایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور ان کو اسی طریقے سے انہوں نے گنا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے امیر بنے، تو فرمایا کانا اول الملوک، کہ وہ تو پہلے بادشاہ میں سے ہیں، بادشاہوں میں سے پہلے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ روایت جب مطالبہ کی آتی ہے الخشنی
کہ ہم نے وہاں پہ جب سوال کیا آپس میں تذکرہ ہوا تو عمرہ کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات یاد ہے. بہرحال وہ اٹھے اور اپنی پوری تفصیل انہوں نے بیان فرمائی، اور اس میں انہوں نے یہ عرض کیا کہ نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے، پھر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی جیسا کہ 4 خلفائے راشدین کا طریقہ رہا ہے. پھر اس کے بعد آئے گی ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ظالمانہ حکومت، بادشاہی. پھر اس کے بعد خلافت دوبارہ آ جائے گی. یہ بھی حدیث صحیح ہے. اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث اسی طریقے کی ہے جو اس سے بہت ملتی جلتی، الفاظ میں کچھ آگے پیچھے فرق ہے، لیکن اصولی طور پہ بات وہی ہے کہ گویا نبوت، خلافت اور پھر بادشاہی اور پھر خلافت دوبارہ. تو یہ بھی حدیث صحیح ہے. اسی طریقے سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہ 3 ہی سٹیپس آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، خلفائے راشدین کی خلافت اور پھر بادشاہی. ایک اور روایت ابو عبیدہ یعنی عامر بن الجراح یعنی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ 3 گویا ادوار ہوں گے. اس کے برعکس بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 نہیں بلکہ 4 ادوار میں آپ نے تقسیم فرمایا. اور اس میں آپ نے جو روایت فرمائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ سب سے پہلے نبوت، پھر اس کے بعد خلافت، پھر اس کے بعد بادشاہی اور پھر اس کے بعد امارت، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ کاٹ کھانے والے لوگ. مجموع الزوائد کی روایت حدیث صحیح. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس میں ایک اضافی کیٹیگری آ گئی کہ پہلے نبوت، پھر بادشاہی اور پھر ملکن اعفرا. یہ ایک اور اس میں اضافہ جو ہوا، اور اس کے بارے میں یہ جو لفظ ہے اس کو کہا مختلف انداز سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یعنی بہت شدید بادشاہی جس کا بڑا غلبہ ہو، بہت شدت ہو، اس میں بہت قابو، قوی، بہت ہی بڑی، پھیلی ہوئی دور تک، بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ. اور بعض میں پتہ چلا کہ شدت اس طور پر کہ اس کو جبرن شدید سمجھا جائے، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. اور ایک آخری معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس پہ مٹیالی یعنی بیکار، اس میں وہ حوال نہیں رہے، جیسے کہ ردی ہو گیا، بالکل خلفاء کا طریقہ نہیں رہا بلکہ اس میں ردی. اور پھر اس کے بعد پھر ایسی بادشاہی کہ جس میں شراب کو اور یہ جو مختلف حرام حلال چیزیں تھیں حرام کر دی گئی، حرام چیزیں تھیں حلال کر دی گئی، لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم کیا گیا، ریشم وغیرہ کو پہننا شروع کر دیا گیا. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں اس کے بھی 4 ہی سٹیجز سمجھ میں آ رہے ہیں، اور اس میں یہ لفظ ہے کہ یکون ثم یکون ملکن و رحمہ، کہ ایک پھر جو بادشاہی ہوگی وہ رحمت والی بادشاہی ہوگی. پہلی نبوت ہے رحمت والی، دوسری خلافت ہے اس میں بھی رحمت ہے، تیسری بھی بادشاہی تو ہے لیکن اس میں بھی رحمت ہے، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی جو ملوکیت ہے اس کا تذکرہ ہے. اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں بھی نبوت رحمت والی، خلافت رحمت والی، پھر ایک کیٹیگری جو بیچ کی ہے اس کا تذکرہ نہیں بلکہ فرمایا ثم یکون کذا و کذا، اور یہ ایسی ایسی. تو کبھی اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اب یہ اتنی اعلیٰ درجے کی نہ رہی جیسا کہ خلافت تھی، ظاہری بات ہے. اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ خلفاء راشدین کا جو دور ہے ویسا زمانہ امت نے اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے اس میں یقیناً بہت کچھ خیر تھی، لیکن بہرحال خلفاء راشدین ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یہ بیچ والی کیٹیگری میں یہاں فٹ بیٹھتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایسے صیغے کا استعمال کیا ہے راوی نے کہ جس سے اندازہ ہوا کہ وہ شان اس کی نہیں تھی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے کسی کو اختلاف ہو. اسی طرح انہی کی ایک اور حدیث میں یہ اسی طریقے سے آئی ہے 4 کیٹیگریز. اچھا، اس کے علاوہ بہت سی احادیث اور ہیں جو
ملکن عابد یعنی وہ 4 ہی کیٹیگری بتا رہی ہیں. جیسے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور معاذ بن جبل دونوں سے روایت ہے کہ نبوت اور رحمت، خلافت اور رحمت، پھر ملکن عدودن یا عدودن، یہ آ گیا کیٹیگری. یعنی یہ تیسری کیٹیگری جو ہے اس میں بھی کاٹ کھانے والی بادشاہت کا لفظ آ رہا ہے. اور اس کے بعد چوتھی جو کیٹیگری ہے اس میں اور زیادہ شدت کے ساتھ کہ جبر ہے، عتب ہے، فساد ہے، اس میں حرام حلال حلال حرام کیا گیا ہے، بہت کچھ گناہ کے کاموں کو پھیلایا گیا ہے. تو یہ چوتھی کیٹیگری. تو بنا تو یہاں پہ بھی چوتھی کیٹیگری رہے ہیں، لیکن بیچ میں جیسا وہاں پر ملکن ورحمہ تھا، یہاں پر ملکن عدود. اور یہ بھی احادیث صحیح ہیں. ان کیٹیگریز میں بھی حدیثیں 4 کیٹیگریز کا تذکرہ کر رہی ہیں، لیکن تیسری کیٹیگری میں ملکن عدودن کا تذکرہ ہو رہا ہے، کاٹ کھانے والی بادشاہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد چوتھی کیٹیگری میں ظلم کا تذکرہ ہے کہ شدید ظلم ہے. یہ ابو صالح الخشنی والی آ گئی دوبارہ حضرت حذیفہ. یہ ساری مختلف روایات ہیں، مختلف کتب میں ہیں، اور اس میں بھی 4 کیٹیگری ہے. نعمان بن بشیر کی ہے، اس میں بھی 4 کیٹیگریز ہیں. لیکن جیسا عرض کیا تیسرا جو گروپ ہے اس کے اندر ملکن عدودن کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ ملکن عدودن کیا ہے؟ یہ ابن اسیر فرماتے ہیں النہایہ میں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم لوگوں پر ہو، لوگوں پر سختی ہو، عوام پر، گویا کہ وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہیں. رعایا جو ہے وہ پریشانی میں ہے، اس کو پریشانی اللہ حق ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اس کا بھی تذکرہ یہاں کر دوں تاکہ اس سے پتہ چل جائے. یہ جو داڑھ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے پاس بعد رہے گا، پہلے تو فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور سماع یعنی سننا، امیر کی بات سننا، اور اطاعت کرنا اگرچہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو. اور جو تم میں سے جو میرے بعد رہیں گے وہ دیکھیں گے بڑے بڑے اختلافات، اور تم پر پھر لازم ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو، اور خلفاء راشدین المہدیین ان کے طریقے کو اختیار کرو، خلفاء راشدین کے طریقے کو، اور پکڑ لو اس طریقے کو. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، داڑھوں سے پکڑ لینا. تو داڑھ سے کسی چیز کو پکڑا جائے تو بڑی وہ مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، سامنے کے دانتوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی. تو یہ حدیث جو ہے اس میں بھی یہ عضو کا لفظ آیا، تو وہیں سے داڑھ، اور اسی لیے عضو جو گویا کاٹ کھانے والی ہو. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ بن عمر، اور ان کے صاحبزادے سالم بڑے جید فقہا میں سے ہیں اور راویوں میں سے ہیں حدیث کے اندر. ان کی یہ مستدرک حاکم میں ایک روایت آئی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے کہ وہ ایسے بیان کیا کرتے تھے. یہ ان کا اپنا گویا قول ہے جو حدیث ہی کا مفہوم ہے کہ ابتدا اس پورے معاملے کی دین اسلام کی نبوت سے اور رحمت سے ہوئی، پھر خلافت لوٹ آئی یعنی خلافت آ گئی، پھر یہ چلی سلطان یعنی بادشاہی کی طرف، اور وہ اس میں بھی رحمت تھی، پھر ایسی بادشاہی کہ جس میں رحمت ہے، پھر اس کے بعد جبر ہوا. یہ سیدنا عمر کا قول ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھایا کہ گویا یہ سٹیجز ہیں. اب ملک عدود، یہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمجھا جائے، ان 4 کیٹیگریز والے میں سے بھی جو 3rd کیٹیگری ہے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کیونکہ خلافت راشدہ کے بعد ان کا وقت ہے. تو کچھ ابتدائی حدیثوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی ظلم والا طریقہ تھا پورا، وہ وقت بالکل جو ہے ایسا ہے کہ جس میں لوگوں پر بہت زیادہ زیادتی ظلم کیا جاتا تھا، اور انہی کو لے کر بہت سارے لوگ یہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا ملوکیت اس طرح سے قائم کر دی اور امت میں نعوذ باللہ یہ فساد اور خرابی پیدا کی. لیکن دوسری احادیث سے جن میں 4 کیٹیگریز پتہ چلتی ہیں، اس میں بعض میں تو صاف لفظ یہ ہے کہ رحمت ہے. حضرت عمر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ گویا چوتھی کیٹیگری رحمت والی ہے، بادشاہی ہے اگرچہ سلطانی ہے لیکن رحمت والی ہے.
اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمت والی بات ہے یہی زیادہ دل کو لگتی ہے اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے، اس میں کسی نے ان پر ظلم کا الزام نہیں لگایا۔